یہاں پر ایک چیز بیٹھی ہے، پہلے یہ دیکھو پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیوں دکھا رہا ہوں۔ بیٹھی ہوئی ہے، اب دیکھو یہ کس کنڈیشن میں، اس کو زوم آؤٹ پہلے کرتے ہیں، کس طرح بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور قریب چلتا ہے، اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، دکھ رہا ہے؟ اس کی صرف سٹنگ کنڈیشن کو نوٹ کر لو، یہ بیٹھی ہوئی ہے تو ایسے بیٹھی ہوئی ہے، اور آج سے کوئی 1-2 سال پہلے میری ایک ویڈیو ہے جس میں یہی کیڑا، یہ والا نہیں لیکن اسی کی جو بھی اس کی فیملی ہے اس سے ریلیٹڈ میرے ایک واش روم میں موجود تھی، اور وہ اس طرح سے اس کنڈیشن میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشن بالکل ڈفرینٹ تھی، تھوڑا بہت پانی اسی طرح پڑا ہوا تھا واش روم میں، بیسن میں، اور وہ جس طرح پڑی ہوئی تھی، وہ ویڈیو کا لنک دیکھ لینا۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ انسٹنٹلی اچانک سے اس طرح سے ہو گئی تھی، پہلے ایسے نہیں تھی۔ ابھی اور اس میں کیا تھا وہ فرق نوٹ کرنا ہے اس کے ساتھ، میں اب اس کے پاس انگلی لے کے قریب لے کے آؤں گا، لگاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے۔ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو کمپیئر دس ویڈیو ود دا ون دیٹ واز ان ہسٹری، ٹھیک ہو گیا؟ میری انگلی قریب بھی آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہ زندہ ہے نہیں ہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کچھ کہ اس کو دیکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اوکے۔ اب میں ذرا زوم آؤٹ کروں اور انگلی ٹچ کر کے دیکھتا ہے، دیکھا؟ کیا دیکھا؟ وہ رہی، وہ گئی۔ سو اس ایکسپیریمنٹ سے کیا سیکھا؟ اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، جو چیز مجھے سمجھانی تھی، میں ایسے آیا تھا ابھی ہاتھ دھونے کے لیے ہی، ٹھیک ہے، تو میری نظر پڑی اس پر، پھر میں نے موبائل اٹھایا تھا کہ اس کو میں ریکارڈ کروں، میرے دل میں آیا خیال کہ اس کی ریکارڈنگ کروں اور سمجھاؤں۔ آج سے 1-2 سال پہلے جب میں آیا تھا واش روم میں، تو وہ جو کنڈیشن میں پڑی تھی، وہ مجھے یہ یقین ہے، مجھے اس کا 100% یقین ہے کہ وہ مردہ تھی، وہ اس طرح کی کنڈیشن میں بیٹھی ہی نہیں تھی۔ پہلی بات، اس ویڈیو کو بھی اگر دیکھو گے، غور سے دیکھو گے، تو دکھے گا کہ دیٹ واز ناٹ دس ٹائپ آف کنڈیشن۔ اور جب میں اپنے بچوں کے ساتھ واش روم میں آیا تھا اور میں نے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو اللہ نے اسے انسٹنٹلی زندہ کر کے دکھایا تھا، سمجھ میں آ گیا؟ انسٹنٹلی۔ اور یہاں میرا ہاتھ قریب جانے پہ فرق دیکھ لیا، کیا فرق تھا؟ کچھ ہوا؟ کوئی تبدیلی گئی؟ وہ اڑی یا بھاگی؟ نہیں ہوا، میں نے اس کو ٹچ کیا تب جا کے ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھنا کہ میں کیا بات کر رہا تھا، میں کتنے دور تھا، میری انگلی کتنے دور تھی، کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اچانک ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی اس کی، مطلب پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا تو سنا ہوگا واقعہ، نہیں سنا تو قرآن میں پڑھ لینا، جو تخت بلقیس کا واقعہ تھا، اس میں یہی بات تھی کہ وہ جس بندے نے ان کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد ان کو کہا تھا کہ وہ تخت کو ٹرانسفر کرے گا، ٹھیک ہے، وہ بس کہنے کی دیر تھی، تخت ٹرانسفر ہو چکا تھا۔ صحیح ہے، یہ بتا رہا ہوں، ایک چیز ہے، اس کو نوٹ کرنا۔ میں اس میں اپنی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں نے کوئی کمال دکھایا اس والی ویڈیو پر جو ریکارڈ ہوا، یا میری طرف سے کوئی کمال ہے، اللہ نے کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایکچولی ہوا کیا تھا، یہ بات مجھے اب جا کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایکچولی وہ کیا تھا۔ ڈیفینیٹلی وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اللہ ہی نے پرفارم کیا تھا، میریکل پرفارم کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ میں اپنے بچوں سے جو بات کر رہا تھا اس میں سننا، میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ مری بھی نہیں ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بات ہو رہی تھی مردہ یا زندہ ہے، تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ یہ زندہ ہے، اور جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہا ہے، آپ دیکھ لو اس کے فوراً بعد وہ اچانک سڈن زندہ ہوئی، اور وہ ڈیڈ تھی، اس کی کنڈیشن نہیں تھی۔ میں نے اس کو کافی غور کیا، دیکھا سب، تاکہ مجھے سے یہی سمجھ میں آتا ہے، واللہ عالم۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے آبزرویشن میں، ٹیسٹ میں، ایکسپیریمنٹس میں بار بار میں نے اس طرح کے کیڑوں کو دیکھا ہے، اور یہ بھی سامنے دکھا دیا ہے۔ یہ وہ کنڈیشن نہیں ہوتی کہ پڑی ہوئی ہے، پر گرا پڑا ہوا ہے، بالکل ڈمب ختم، اور اچانک ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا، مطلب پلک جھپکنے سے پہلے سیدھی ہو گئے، ایسا ہو جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا وہ۔ اچھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ میریکل تھا اور وہ زندہ ہوئی؟ کیونکہ وہ اس دور کی بات ہے جس دور میں بہت زیادہ اسپریچول پریکٹس کے حوالے سے کچھ خاص قسم کے معاملات میں تھا، اور اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں مجھے دکھ رہی تھیں، اور وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے، ٹھیک ہے، میرے ذیشان ارشد یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔
آپ دیکھ لیں ماضی میں کس طرح مجھے پے در پہ نشانیاں شروع ہوئی تھیں اللہ کی طرف سے آنا. کبھی وہ مجھے اللہ کا نام بادلوں کے ذریعے نظر آنا شروع ہوا, مطلب مجھے نظر آنا شروع نہیں ہے بلکہ اللہ نے دکھانا شروع کیا. کبھی وہ مجھے بادلوں کے ذریعے اپنا نام دکھا رہا تھا, کبھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھا رہا تھا, کبھی وہ کبھی کیڑے مکوڑوں کے ساتھ دکھا رہا ہے, کبھی وہ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا وہ تتلی کو اڑا کے اس نے تتلی ٹھیک کر کے دکھا دی. پلک جھپکنے سیکنڈز بولوں گا, وہ تو خیر پلک جھپکنے کا معاملہ نہیں تھا, لیکن اور بھی بہت سارے کچھ ایونٹس ایسے ہوئے جس میں اس نے بڑی ودن مطلب پلک جھپکنے والی بات ہی کہوں گا کہ کھٹ 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 چیزیں ٹھیک ہوئیں ودن سیکنڈز کہہ سکتے ہیں چلو. اور وہ اس میں سے وہ بھی ایک تھا. تو وہ جس دور میں وہ ہو رہا تھا اس دور میں بڑی نشانیاں میرے ساتھ اللہ نے مجھے مشاہدہ کروائی, دکھائیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر یہ بات, کیونکہ میرے دل میں بھی آ سکتی ہے, آپ کے بھی دل میں آ سکتی ہے, یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے مردے کو زندہ کر کے دکھا دے, مردہ کیڑا زندہ کر دے, اللہ ایسے کیسے کرے؟ اللہ کرتا ہے. اور میرے چینل پہ ایک اور ویڈیو موجود ہے جمعے کے دن, تو اللہ نے باقاعدہ مجھے خود مطلب پریکٹیکلی مردہ کیڑا قبرستان کے اندر زندہ کر کے دکھایا, ٹھیک ہے. اور اور جب دکھایا اس سے ایک دن پہلے میں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی, ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بھی دکھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں چاہ رہا تھا قبر سے مردہ کو کھڑا کر کے دکھا دے, کوئی قبر پھاڑ کے دکھا دے. میں بھائی اپنی جو بھی بندہ کسی بھی قسم کی خواہش کرے, تو انبیاء نے بھی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ زندہ کر کے دیکھنے کی خواہش کی. حضرت عزیر علیہ السلام کو حیرت ہوتی تھی اس بستی پہ ہوئی کہ وہ کیسے زندہ ہو گیا, اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا, پھر ان کو اٹھایا. قرآن میں پڑھو کہ موجود ہے. مجھے بھی تجسس تھا بینگ اے مسلم, یار یہ کیسے کرتے ہیں آپ, یا اللہ مجھے بھی دکھائے نا کہ میں بھی مشاہدہ کروں. تو ایک وہ قبرستان میں ایونٹ کیا, اور اس دوران وہ جو کچھ ہوا اس کی میں نے سٹوری شیئر کی ہے. اور اس دور میں ویسے ہی بہت سے نان مسلمس اور منافقین اور مشرکین ان سب سے ڈیبیٹس وغیرہ میں بہت مصروف تھا. اور اس وقت کی ایک ڈیوریشن تھی, اس کرونا وائرس آیا, پھر سب کچھ ہوا, پھر بہت سارے واقعات ہیں روحانیت سے ریلیٹڈ. سو اس دور میں ہی وہ واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے, تب وہ واقعہ پیش ہوا تھا. اور آپ اس میں دیکھ لیں اور اس میں فرق دے لیں, خود ہی کمپیئر کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ہی بات کو مانیں, میرا تو کام یہ کہ بات کو بتاؤں, سمجھا دوں, کھول دوں. جسٹ کمپیئر دس جو آج میں نے ابھی ریکارڈنگ کری اور سمجھایا, دکھایا, پریکٹیکلی دکھایا نا, اور وہ جو ماضی کی تھی نا اس ویڈیو کو, اور اس کو کمپیئر کر لینا. صرف کمپیئر کرنا, آپ کو فرق دکھے گا. اب آپ مانو نہ مانو یہ تو میرا ایڈک نہیں ہے, کیونکہ میں تو پھر بھی ویڈیو فوٹیجز بنا رہا ہوتا ہوں اور جو بات ہے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. جو ماضی کے واقعات ہیں, جیسے کہ جو لوگ سنا رہے ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر دیا, شیخ عبد القادر جیلانی نے بارات نکال دی, یا فلاں بزرگ نے ہوا میں اڑ کے دکھا دیا, فلاں بزرگ نے ادھر یوں کیا اور یوں ہو گیا. ان کے حوالے سے کسی کے پاس اب ویڈیو فوٹیجز نہیں ہیں, تو لوگ ڈسبلیف بہت کرتے ہیں. ایون بہت سارے مسلمس انکار کرتے ہیں روحانیت کا, اور وہ مانتے ہی نہیں کہ ایسے واقعات کبھی ہوئے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ معجزات یا میریکلز تو ہوتے ہی نہیں انبیاء کرام کے بعد سے, اور کوئی صحابہ کے دور میں بھی میریکلز نہیں ہوتے تھے, اور وہ کوئی اولیاء اللہ وغیرہ کے حوالے سے تو بہت کچھ نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے. سو اگر آپ کو اس حوالے سے مزید کچھ دیکھنا ہے جسٹ فار دا سیک آف یور ایمان, سو پھر آپ جائیں میرے ریلیجیس یوٹیوب چینل پہ جائیں, لیجنڈ محمد ذیشان ارشد نام, جا کے دیکھ لیں وہاں پہ کس کس قسم کے میریکلز شیئر ہوئے ہوئے, اور کیا کچھ اللہ نے پرفارم کر کے دکھایا ہے ویڈیو فوٹیجز کے دوران, اور غیر مسلموں کے چیلنج کرنے میں, اور ان کے معبود ان کے باطل معبودوں کو چیلنج کرنے میں. اسی کو دیکھ لیں, آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہر چیز مذاق تماشا نہیں ہے. 21ویں صدی میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے. اور اگر میرے جیسے بندے کے ساتھ, میں کوئی آسمان سے اترا ہوا مطلب وہ خاص قسم کی مخلوق تو نہیں ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک مسلم ہوں اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں نا, آپ ہی کا مسلم بھائی ہوں. سو اگر میرے جیسے کے ساتھ جس کی نہ بیک گراؤنڈ میں کوئی, نہ کوئی عالم دین, نہ کوئی بہت بڑا مفتی, نہ کوئی ولی اللہ, نہ کوئی پیر فقیر, اس کے ساتھ ایسا کچھ واقعات جب پیش آ چکی اور ایسی ایسی نشانیاں آ رہی ہیں, وہ کیوں, یہ آپ کو سمجھنا ہے. کیونکہ اسلام کے لیے کام کرنا پڑا, اسلام کے لیے کام کرتا رہا, اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں. تو مطلب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے, تاکہ دنیا کے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں اور مسلمانوں کے ایمان مضبوط ہو جائے. تو میں نے اپنی جو کوشش کی اس میں اللہ نے مجھے ایونٹس کا مشاہدہ کروایا جس سے میرا ایمان مضبوط ہوا ہے, اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ مجھے تو اب ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں رہی اللہ کے وجود پر. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نظر سے اور ان کی دعاؤں سے جو کچھ مجھے حاصل ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن جو ریزلٹس شیئر ہو چکے ہیں, جو کچھ واقعات پبلک میں, وہ خود اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ کوئی معمولی مذاق تماشا نہیں ہوا, بلکہ اللہ کے حکم سے ہی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں, ورنہ خود سے نہیں ہوتی. اور یہ بھی سیکھنے کے لیے کافی ہے. اللہ حافظ.